السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف کو نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل، یہ جلسہ جس میں ہم آپ شریک ہیں، پیر پیراں میر میراں شیخ الکل سیدنا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان عبد اللہ تعالی مرقدہ النورانی وقدس اللہ تعالی سرہ العرفانی کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور مفتی اعظم ہند کے صدقے میں ان محفلوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ سمجھیے کہ آج ان کی محفل ہے کہ یہ محفلیں جن میں ہم آپ شریک ہوئے اور ہمارے خطاب اور بیان کو آپ لوگوں نے سنا، یہ ہمارے اوپر بھی یہ انہی مفتی اعظم ہند کا ہی فیضان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب انہی کا صدقہ ہے، انہی کی دین ہے، انہی کی عطا ہے۔ تم سمجھیے کہ ہم بھی انہی کے ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اوروں کے ہیں، جس کے بھی ہیں۔ تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پیر کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ تقریر کرنے کے لیے میں نے قرآن شریف کی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔
اس کو دل کو پاک کیا. بے شک. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا ذکر کیا. فَصَلَّى، اور یہ ذکر کرنے کے لیے تو اس نے نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ بات یہ ہے اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ بات یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہ بات جو قرآن میں تم نے سنی یہ پہلے والی آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں بھی یہ ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کتابوں میں جو ابراہیم اور موسیٰ پر نازل ہوئی. یہ تو ہے قرآن شریف کی آیتوں کا سیدھا سادہ ترجمہ. مجھے بتانا آپ کو یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہمارا آپ کا دین، مذہب، یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اسلام میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اسلام میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یعنی اندر سے بھی مسلمان ہو اور باہر سے بھی مسلمان ہو. زبان و جسم بھی مسلمانوں کے جیسا ہو اور دل و دماغ بھی مسلمان جیسا ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ نئے نئے راستوں کے اوپر آئے، یوں کہیے کہ گمراہ ہوئے، وہ کسی ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں اور ایک کا انکار کرتے ہیں. ایک تقریر میں، ایک خطاب میں نے آپ کو بتایا تھا جو درمیانی امت کے عنوان سے میں نے تقریر کی تھی. میری کتاب بھی اس سلسلے میں ہے، درمیانی امت. کہ کچھ لوگ اہل بیت کو لے کر کے چلے، کچھ صحابہ کو لے کے چلے. کسی نے اہل بیت کی برائی کی، کسی نے صحابہ کی برائی کی. ایک کو لے کے چلے، ایک کو چھوڑ کے چلے، دونوں گمراہ ہوئے. ایسی اسلام میں دونوں چیزیں ہیں، ظاہر اور باطن، اندر اور باہر. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نام نہاد اسلامی فرقوں میں ایک چالاکی یہ بھی اختیار کی، کچھ لوگوں نے صرف ظاہر کا نام لیا، باطن کا انکار کیا، کچھ نے باطن کا نام لیا، ظاہر کا انکار کیا. میں بات کو چھپا کے نہیں کہوں گا، لگا لیسی میں نہیں رکھوں گا، کلیئر کروں گا. آج کے نام نہاد اسلامی فرقوں میں جمعیت اہل حدیث، جنہیں غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے، اور مولانا ابوالعلا مودودی کی پارٹی جس کو اسلامی جماعت کہا گیا ہے، انہوں نے تصوف و طریقت کا سرے سے انکار کیا ہے. تصوف کوئی چیز نہیں، بس نماز روزہ ظاہریت، احوال قلب کوئی چیز نہیں، فقیری لائن کوئی چیز نہیں، تصوف و حقیقت و معرفت کچھ نہیں. میں نے پڑھا ہے کہ مولوی ابوالعلا مودودی تصوف کو چنیا بیگم کہہ کر کے اس کی مذاقیں اڑایا کرتے تھے. جمعیت اہل حدیث نے تصوف کی مخالفت میں پورے مقالے لکھے ہیں، سیمینار کیے ہیں. حیات طیبہ میں مرزا حیرت دہلوی نے حیات طیبہ نام کی کتاب میں
قرآن پڑھ کر کے پھونکنے سے انکار کیا ہے کہ یہ پھونکنا ہے، اس کو غیر مسلموں کی طرف سے مشابہت دی ہے۔ قرآن پڑھ کے پھونکنے کے لیے نہیں ہے، بس صرف ایک عمل کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ پڑھ کے پھونکنے کے لیے نہیں ہے، صرف عمل کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ عمل کے لیے بھی ہے اور پڑھ کے پھونکنے کے لیے بھی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن کی آیتیں خود گواہ ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے نازل کیا اس قرآن میں ان چیزوں کو کہ جو شفا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شفا سے مراد ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت للمؤمنین، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن صرف پڑھ کے پھونکنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور جو کہتا ہے صرف عمل کرنے کے لیے ہے، اس کے پڑھ کر پھونکنے سے کوئی نفع نہیں پہنچتا، یہ بیکار کی باتیں ہیں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن دونوں چیزوں کا حل ہے۔ قرآن میں برکت و فیض سے حاصل ہوتا ہے اور زندگی اس کے مطابق گزارنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان دونوں گروہوں نے تصوف کی مذاق اڑائی، ہنسی زندگی کی، تصوف کے مخالفت میں مقالے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ خوب جانتے ہیں۔ فقیری دنیا کوئی چیز نہیں، تصوف و طریقت کوئی چیز نہیں۔ باقاعدہ ایک اکھاڑا رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں اس بات کے اوپر۔ ایک چھوٹی سی کتاب میں نے بھی اس سلسلے میں لکھی تھی، تصوف قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے یہاں بریلی شریف ہی کے ایک قصبے میں جمعیت اہل حدیث کے لوگوں نے باقاعدہ سیمینار کیا تھا تصوف کی مخالفت میں۔ سمجھا؟ تصوف کو لکھا تھا کہ تصوف جو ہے وہ اسلام پر پورے طور سے کبھی بھی عمل نہیں کرا سکا۔ فقیروں کی مذاقیں اڑائی گئیں، فقیری دنیا کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا۔ میں نے ان کے مقالوں کے جواب میں چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، تصوف قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب مولوی ابوالعلا مودودی نے بھی تصوف کی مذاقیں اڑائی ہیں۔ دوسری طرف میں ایک طرف اور بھی آپ کو دھیان دلاتا چلوں گا، کچھ نام نہاد طریقت کے نام لیوا آج ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ فقیری لائن کے دعوے دار، شریعت کی مخالفت کرنے والے، وہ کہتے ہیں ظاہر کوئی چیز نہیں ہے، باطن ہی سب کچھ ہے۔ ہاں؟ بس دل کو صحیح رکھو۔ یہاں تک کہ بعض متصوفہ، جاہل صوفی، مکار پیر یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ نماز وغیرہ پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز تو دکھاوا ہے، دل میں اللہ کا نام ہونا چاہیے، کافی ہے۔ دل میں خدا کی یاد ہونا چاہیے، کافی ہے، نماز تو دکھاوا ہے، شریعت کوئی چیز نہیں۔ بس طریقت ہی طریقت ہے، اور طریقت کو شریعت سے الگ کر کے دکھاتے ہیں، نماز روزے کی مخالفت کرتے ہیں، سب دکھاوا بتاتے ہیں، بس دل میں اللہ کی یاد ہونا چاہیے، یہ بھی غلط، یہ بھی جھوٹ، یہ بھی مکاری، یہ بھی اسلام کے ساتھ دھوکہ، یہ بھی دین اسلام کی غلط ترجمانی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اسلام میں طریقت بھی ہے، شریعت بھی ہے، اسلام میں اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، اسلام میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ دل سے بھی مسلمان ہو، دل میں بھی اللہ کا نام ہو، اور سر بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت یہ اسی لیے تلاوت کی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے دل کو صاف رکھا، تزکیہ نفس، دل تو صحیح رکھا، دل و دماغ۔ اور صرف اسی میں بس نہیں فرماتا ہے، پھر ظاہر کا بھی ذکر کرتا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور زبان سے بھی اپنے رب کا نام لیتا رہا تو نماز پڑھتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا،
دل میں بھی خدا کا نام رہا، دل میں بھی خدا کا خوف رہا، اور زبان سے بھی اللہ کا شکر کرتا رہا، دل بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر رہا اور سر بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا رہا، دل کے اندر بھی خدا کی یاد ہو اور سر جھکا کر کے بھی دنیا کو ظاہر کرے، بتائے کہ میں کسی اور کا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر کے اپنا سر اس کے لیے زمین پہ رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سمجھا؟ آپ غور کریں گے تو بالکل صحیح بات یہی ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی ملا، قرآن کی آیت آپ نے سن لیا، ایک حدیث بھی سنیے۔ حضور فرماتے ہیں، ظاہر کی تعلیم دیتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز پڑھو جیسی میں نے پڑھی ہے، مجھے دیکھ کر تم بھی نماز پڑھو، جیسے رکوع سجدے میں نے کیے ہیں، جیسے قیام و قعود میں نے کیے ہیں، ویسے ہی تم بھی کرو۔ باطن کی تعلیم دیتے ہیں، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اگر تجھ سے نہ ہو سکے تو یہ سمجھ کے پڑھ کہ جیسے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھا؟ دونوں چیزیں ملیں گی جب حدیثوں کا آپ مطالعہ فرمائیں گے، سبحان اللہ، تو آپ کو اسلام میں دونوں چیزیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صرف ظاہر کی تعلیم دینے نہیں آئے تھے، نہ صرف باطن کی تعلیم دینے آئے تھے، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، دل کو بھی سنبھالنے کے لیے آئے تھے اور ظاہر کو بھی سنبھالنے کے لیے آئے تھے کہ دل سے بھی مسلمان ہو اور دیکھنے میں بھی مسلمان ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزاروں میں کھڑا ہو، لاکھوں میں کھڑا ہو، ٹرینوں میں ہو، بس اسٹینڈ پر ہو، فلائٹ میں ہو، یا گاڑیوں میں، موٹروں، بسوں، لاریوں میں ہو، مارکیٹ میں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، جو کوئی دیکھے تو دور سے دیکھنے والا کہہ دے یہ مسلمان ہے، یہ محمد کا غلام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دل بھی خشیت سے بھرا ہو، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ سمجھے آپ؟ ظاہر و باطن دونوں یکساں، اللہ نے اپنے نبی کو دونوں کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، دونوں باتیں سکھانے کے لیے بھیجا۔ دو طرف سے گمراہ ہوئے، کچھ ظاہر کو لے کے چلے، کچھ باطن کو لے کے چلے۔ یہ باطنیت جو ہے متصوفہ، یہ بھی بہت جگہ جگہ سمجھا۔ نماز کی کیا ضرورت ہے، بس مرید ہو جاؤ کافی، چھٹی ہوگی۔ سمجھا؟ دل میں اللہ کی یاد ہونا چاہیے بس۔ ایک جگہ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ میں ایک جلسے میں گیا تھا کسی گاؤں میں، کہ وہاں کوئی پیر صاحب آتے تھے تو اس کی داڑھی نہیں تھی، کلین شیو میاں۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ میاں کی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ تو کہا وہ میاں کی داڑھی تو ہے مگر وہ تمہیں دکھاتی نہیں ہے، وہ باطن میں ہے۔ اتنا باطن والا ہوا کہ داڑھی تک اندر گھس گئی۔ اللہ کے رسول کی دکھاتی تھی، خلفائے راشدین کی دکھاتی تھی، صحابہ کرام کی داڑھی نظر آتی تھی، حضرت حسنین کریمین کی داڑھی نظر آتی تھی۔ میاں اتنے باطن والے ہوئے کہ ان کی داڑھی تک باطن میں گھس گئی۔ نظر ہی نہیں آ رہی ہے اہل ظاہر کو، تم ظاہر والے ہو، تمہیں کیا نظر آئے گی؟ سمجھا؟ ادھر یہ اور ادھر سبحان اللہ، ادھر ہمارے بزرگوں کی یہ شان کہ پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے اگر کوئی بغیر داڑھی والا نظر آ جاتا، جلال آ جاتا، تیور بدل جاتے، کبھی کبھی تو ٹھوڑی پکڑ لیتے، بڑے بڑے اونچوں کی، سیٹوں کی، مالداروں کی، دھنا سیٹوں کی، بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، میں نے خود سنا ہے بارہا، اس سے داڑھی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر کی تعلیم، ظاہر بھی سنبھالو، سمجھے؟ تو بات یہی ہے، اور بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے خاص بات آپ کو یہ بتا جاؤں میں آج کی تقریر میں پیر و مرشد کے صدقے میں، کہ
اپنے عیب اور اپنی کمیاں آدمی کو خود نظر نہیں آتی ہیں. بڑا مشکل کام ہے یہ. حدیث شریف میں لکھا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اراد اللہ بالعبد خیرا بصرہ علی عیوبہ. جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے اپنے عیب دکھا دیتا ہے. کس کے عیب؟ دوسروں کے نہیں بلکہ اپنے. اپنی کمیاں اسے خود نظر آنے لگتی ہیں. جس کو اپنی کمیاں اپنے عیب خود نظر آنے لگے، جس کو اپنی کوتاہیاں اپنی غلطیاں اپنے گناہ خود دکھائی دینے لگے، یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی مرتبہ دینے والا ہے. مرتبوں کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. ولایت کی منزل کی سیڑھی کا پہلا زینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، اپنی کمی نظر آنے لگتی ہے، دوسروں کے عیبوں پر نظر بعد میں پڑتی ہے، اپنے عیب خود نظر آنے لگتے ہیں. جس کو اپنے عیب خود دکھائی دینے لگے یوں سمجھو کہ اللہ اسے کوئی مرتبہ دینے والا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ سمجھتے ہو آسان نہیں ہے. حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی مشکل کشا نے فرمایا ہے کہ دوسروں کے عیب تلاشنا سب سے آسان کام ہے اور خود اپنے عیب ڈھونڈ لینا یہ سب سے مشکل کام ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہے آدمی کو. شیطان ادھر کو دیکھنے ہی نہیں دیتا ہے. سامنے کوئی دکھاتا ہے، سامنے دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ. اپنے کو مت دیکھیے، پیچھے کو دیکھنے کے لیے اپنی طرف کو ذرا گردن ٹیڑھی کرنا پڑے گی نا. مشکل کام ہے اپنی آپ کو دیکھ لینا. دوسروں کے عیب بہت ملیں گے آپ کو. بعض لوگ تو ایسے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا ہے. مجسم بالکل ایسے بن گئے ہیں کہ بالکل ان کو دیکھ کے شیطان کی یاد آ جائے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا سمجھے ہوئے ہیں. آگے تشریف لائے. جلسے کی رونق بڑھ گئی ماشاءاللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف صاحب تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری، حضرت مولانا نور محمد صاحب کی تشریف آوری، حضرت مولانا محمد زبیر صاحب بھی تشریف فرمائے. یہ سب آپ حضرات کو مبارک فرمائے. کلمہ شریف کا ذکر کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری بات کی طرف توجہ ہے نا آپ کی کہ دوسروں کے عیب دیکھنا سب سے آسان کام ہے، اپنے عیب تلاش کر لینا یہ سب سے مشکل کام ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا بصرہ علی عیوبہ. اور ایک حدیث حضرت سیدنا مولانا ملا علی قاری مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں طوبی لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس. حضور فرماتے ہیں مبارک بادی ہو اس کے لیے مبارک بادی ہے کہ جس کو اپنے عیب تلاشنے کی وجہ سے دوسروں کے عیب تلاشنے کی فرصت ہی نہ ملے. آج یہ بہت ملے گا آپ کو، فلاں ایسا فلاں ویسا، اس میں یہ کمی اس میں وہ کمی، وہ ایسا وہ ویسا وہ ویسا. یہ کہیں نہیں ملے گا کہ میں ایسا، مجھ میں یہ کمی، مجھ میں یہ غلطی، مجھ سے یہ بھول ہو گئی، مجھ سے یہ چوک ہو گئی، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے یہ چوک ہوئی. شام کو بیٹھ کے اپنے نفس سے محاسبہ کرے، خود اپنے آپ سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. سمجھا؟ بڑا مشکل کام ہے. جہاں بھی چار آدمیوں میں بیٹھو گے آپ کو ہر جگہ یہی ملے گی، فلاں ایسا فلاں ویسا. یہ بیماری ہم لوگوں میں تو اس ٹائم بہت پیدا ہوگی. اور یہ اختلاف کی وجہ.
خاص طور سے جو اختلافات جن وجہ سے ہوتے ہیں، تفریق ہوتی ہے، گروہ بنتے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے اپنے عیب نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں۔ جس دن دنیا اپنے اپنے عیب دیکھنے لگے گی، میرے نبی کا ایک فرمان پوری دنیا کو نکھار دے گا۔ شوہر اپنی کمی دیکھے، بیوی اپنی کمی دیکھے، ایک پڑوسی اپنا عیب دیکھے، دوسرا پڑوسی اپنا عیب دیکھے، اولاد اپنی کمی دیکھے، باپ اپنی کمی دیکھے، اگر کوئی کاروبار ہے، پارٹنر ہے، ہر پارٹنر اپنی اپنی کمیوں کو ٹٹولے، ہر پڑوسی، رشتہ دار، آپس میں خاندانی، بھائی بھائی، سب کے سب اپنی اپنی کمیاں دیکھنے لگے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا ایک فرمان پوری دنیا کے سماج کے سدھار کے لیے کافی ہے۔ ہر شخص اپنی کمی ٹٹولنے لگے، قسم خدا کی دنیا میں کوئی برائی نہیں رہے گی، ایک ہی حدیث تمام دنیا کو سدھار دے گی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، خیریت چاہو اگر تو ان کے در پر پڑ رہو، خیریت چاہو اگر تو ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اب پھر کے گلی گلی تباہ، بیٹھ جائیں تشریف رکھیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں یا رسول اللہ، سب لوگ کہیے یا رسول اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مذاق۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے ایک شعر کہا تھا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ غالب اپنے زمانے کا اردو ادب کا ایک عظیم آدمی ہوا ہے، بڑی گہرائی ہے اس کی شاعری میں۔ کہتا ہے میرا درد میری بیماری نے کسی دوا کا احسان نہیں لیا، اصل میں ہر مریض تو مرض کی علاج چاہتا ہے، مگر عشق و محبت ایسی بیماریاں ہیں کہ اس کا مریض مرض میں رہنا چاہتا ہے۔ تو وہ اپنے مجازی عشق میں، وہ تو ان کا مجازی معاملے تھے سب، بہاریہ انداز تھے سب، دنیاوی رنگ و روغن تھے سب۔ اس میں کہہ رہا ہے اپنی مستی میں، میرے درد نے میری بیماری نے کسی دوا کا احسان نہیں لیا، میں اچھا نہیں ہوا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، برا نہیں ہوا اچھا ہی رہا، یہ میں اچھا ہونا چاہتا ہی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی مفہوم کو اپنے انوکھے نرالے انداز میں بدیلی شریف میں بیٹھ کے مدینے کی طرف کو منہ کر کے فرمایا، سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد میں مذاق، جس کو ہو درد میں مذاق، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات جہاں چل رہی تھی وہیں لاؤں گا کہ اپنے عیب تلاش لینا بہت مشکل کام ہے۔ اصل میں یہ آنکھ ہے نا، یہ آسمان تک کو دیکھ لیتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھ رہی ہے، بمبئی میں بڑے اونچے اونچے ٹاور بن رہے ہیں، سب سے اوپر والا مالا بھی دیکھ رہی ہے نیچے سے کھڑے ہو کر کے، اور مالے والے کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان کو دیکھ رہی ہے، چاند تاروں کو دیکھ رہی ہے۔ اور اسی آنکھ میں اگر تنکا پڑ جائے، کچرا پڑ جائے تو اسے نظر نہیں آتا ہے، دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ذرا دیکھیے میری آنکھ میں کچھ ہے تو نہیں ہے، شیشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آنکھ تو آنکھ، ناک نظر نہیں آ رہی ہے، ناک جو سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے، اٹھی ہوئی، آنکھ کے بالکل سامنے ہے، فرنٹ ایک دم ناک، وہ تو کسے نظر نہیں آتی، آتی ہے نظر؟
ذرا دیکھنا اپنی ناک سب لوگ، ہاں بالکل سامنے رکھی ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں دکھا رہی ہیں اوپر والی، اور ناک نظر نہیں آ رہی ہے، اپنے گال نظر نہیں آ رہے ہیں، اپنی ٹھوڑی نظر نہیں آ رہی ہے، اپنی پیشانی پہ داغ دھبا لگا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے شیشے کی ضرورت ہے، آئینے کی ضرورت ہے، آئینہ چاہیے۔ جب آئینے کے سامنے آئے گا تب تجھے نظر آئے گا کہ میری پیشانی پہ دھبا ہے، میرے بال بڑھ گئے ہیں، میری لمبیں زیادہ ہو گئی ہیں، کوئی نشان ہے، کوئی گندگی لگی ہے، مٹی لگی ہے، آنکھ میں کچھ پڑا ہے۔ جب شیشے کے سامنے آئے گا تب تجھ کو نظر آئے گا یہ۔ اس کے لیے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنی کمیاں دیکھنے کے لیے اور ان کو صحیح کرنے کے لیے آئینے کی شیشے کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں، سنی بھائیوں، میں آپ کو یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں، ایسے ہی سمجھو کہ جیسے اپنے آپ کو اپنے ظاہری عیب دیکھنے کے لیے شیشے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو بس وہی آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس آئینے کے سامنے آؤ گے، اس کے دامن سے کھاؤ گے، اس کے وابستہ ہو جاؤ گے، تب تم اپنے آپ کو نکھارو گے، اپنے آپ کو سدھارو گے، اپنے عیب دور کرو گے، صاف ستھرے ہو جاؤ گے، قد افلح من تزکا والے بھی ہو جاؤ گے، وذکر اسم ربہ فصلی والے بھی ہو جاؤ گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی اچھی بات کہی ہے، غالباً ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا پھر کوئی آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا پھر کوئی آئینہ، نہ کسی کے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بھی ایک شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ فرمایا، فرماتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا، خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا، بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ آئینہ بنا کے بھیجا ہے، ایسا آئینہ آیا کہ اس ایک آئینے سے آئینے بنتے ہی چلے گئے، ایک آئینے نے کروڑوں آئینے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ گروہ اولیاء، یہ بزرگان دین کی جماعت ہے، یہ سب اسی آئینے سے بنے ہوئے آئینے ہیں، اسی چراغ سے جلے ہوئے چراغ ہیں۔ ان سے وابستہ ہو جاؤ، ان کا دامن تھام لو، اپنے آپ کو نکھارنا چاہتے ہو، اپنے ظاہر و باطن کو سنبھالنا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ان کے غلام بنو، ان کے مرید بنو، ان کے شاگرد بنو، ان کی صحبتیں اختیار کرو۔ اگر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہو، اپنے ظاہر و باطن کو سدھارنا چاہتے ہو، دنیا سے ایسے جانا چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا پروردگار راضی ہو، تو کسی اللہ والے کا دامن تھام لو، کسی آئینے سے وابستہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی مطلب بھی ہے پیری مریدی کا۔ پیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف اسے اپنے نذرانوں سے ہی مطلب ہو، اس سے مطلب نہ ہو کہ مرید شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پوچھ ہی نہیں رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کون سی تیری کمائی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، سود لیتا ہے، کیا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کچھ مطلب ہی نہیں ہے۔ بس حضرت کے ہاتھ چوم گئے، حضرت کی چھٹی ہوگی، سمجھا، ہاتھ چومے رہو، چھٹی نہیں۔ پیر کا مطلب وہی ہے آئینہ ہے جس کے ذریعے سے اپنے عیب نظر آ جائے، سدھارے آدمی اپنے آپ کو۔ اور اس موڑ پر آ کر کے جب یہ بات میں نے کہی ہے تو اس موقع پر اس بات جب بھی یہ دماغ میں آئے گی، پیری مریدی
طرف سے مسلمان بنانے کے لیے ہے، برائیاں چھڑا کر کے نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ہے۔ جب پیری مریدی کے یہ معنی دماغ میں آئیں گے تو خود بخود بریلی کے مولانا مصطفیٰ رضا خان یاد آ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے صحبتیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے ان کے انداز دیکھے ہیں، جنہوں نے ان کی بولیاں سنی ہیں، جو ان کی خدمت میں رہے ہیں، وہ خوب میری اس بات کی تائید کریں گے۔ ایسے ہوتی تھی پیری مریدی۔ اصل میں اللہ کے نیک بندوں کی بھی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے نیک بندے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اسے دوسروں کے عیب نظر نہ آئے، اپنے عیب نظر آئے۔ مفتی اعظم ہند اتنے محتاط تھے، دوسروں کی غیبت و برائی تو ان کے یہاں پر ہوتی نہیں تھی، پر بد مذہبوں بد دینوں گمراہوں کے لیے تو کوئی کسر نہیں رکھتے تھے، مگر سنیوں میں اتنے محتاط تھے کہ ان کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، کسی کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اگر کسی نوجوان عالم کی کسی نے شکایت بھی کی ہے تب بھی یہ کہہ کر کے بات کو ٹال دیا ہے کہ بڑے ہو کر کے خود ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں گے۔ بے شک بے شک۔ حضرت بات کو اشاروں میں کہہ کے گزر جاؤں گا۔ برائی کا غیبت کا دروازہ نہیں کھولا ہے۔ ایک بار کسی نے بیان کیا حضرت فلاں صاحب کی برائی کرنے لگے، کوئی صاحب ہمارے صاحب کو بہت جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہیں اور ویسے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت جھوٹے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ کہا ہوں گے کوئی جہاں دیدہ، بس جھوٹے کا لفظ نہیں بولا۔ اگر میں شیخ سعدی نے لکھا ہے جہاں دیدہ بسیار گویت درو، زیادہ دنیا گھومے ہوئے آدمی جو ہوتا ہے نا، بہت پھرا ہوا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ شیخ سعدی کا مقولہ ہے، اس مصرع ہے، زیادہ گھومنے پھرنے والا آدمی جو ہوتا ہے نا، زیادہ جہاں دیدہ بسیار گویت درو، تو جہاں دیدہ جو ہے دنیا بہت گھومے ہوئے آدمی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ شیخ سعدی نے اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت باتیں بڑھا بڑھا کے بیان کرتا ہے، لوگوں کو مزہ ہے، ہم نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا اتنا بتائے گا، اتنا سمجھے نہیں، مبالغہ کرے گا، سمجھا، تعریف کرے گا بہت زیادہ۔ کوئی چیز اس نے دیکھی ہے اور انہوں نے نہیں دیکھی ہے تو پھر اس کے اتنے قلابے باندھے گا، سمجھے۔ یہ ہوتی بیماری گھومنے پھرنے والے آدمی میں۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بولتے جھوٹے ہیں، جھوٹا ہے وہ نہیں، فرمایا ہوں گے کوئی جہاں دیدہ، پر اپنا کام کرنا شروع کر بس۔ کبھی ان کی محفل میں برائی نہیں، سنیوں میں آپس میں سنیوں کو انہوں نے جوڑ کے رکھا، سلسلوں کے اختلافات بھی ان کے دور میں نہیں تھے، گروہبندی بھی ان کے دور میں نہیں تھی۔ اگر ایک کے یہاں پر کھانے کے لیے گئے، دعوت کی کسی نے یا بیٹھنے کے لیے بلایا، دعا کے لیے بلایا، اور جو کوئی بہت زیادہ منہ لگا ہو گیا، بار بار بلانے والا، بہت زیادہ حاضر ہونے والا، اگر کبھی اس نے یہ کہہ دیا کہ آپس کی گروپ بندی میں حضرت کو ڈالنا چاہا کہ فلاں کے گھر مت جائیے، حضرت وہ ایسا ہے ویسا ہے، جلال آ جاتا تھا، کیا میں بک گیا، کیا میں کسی کا غلام ہو گیا؟ فقیر جائے گا، فقیر جائے گا۔ رہ جاتے تھے دیکھتے ہوئے، بڑے بڑے منہ لگے، رات دن ہاتھ باندھے کھڑے رہنے والے، اگر ایسی کوئی بات کہہ دی حضور فلاں کے نہ جائیں، وہ ایسا ہے ویسا، اس نے کہا ہے فقیر جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پیر کا دامن، نعرہ تکبیر۔ اپنی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں لاتے تھے، میں نہیں بولتے تھے، یہ میں کا لفظ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سمجھے آپ، فقیروں کی دنیا میں اس کو زیادہ اچھا نہیں مانا گیا ہے۔
فقیر کہتے تھے، فقیر کو یہ بات اچھی لگتی ہے، فقیر کو یہ پسند نہیں ہے، سمجھا؟ ان کے آگے دعوے ہستی رضا، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم اور میں کیا بکے جا رہے ہیں؟ تو یہ ہے مفتی اعظم کی شان اس حدیث کی روشنی میں کہ جس کو دوسروں کے نہیں اپنے عیب نظر آئے. اللہ والوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ انہیں کبھی اگر جلال آئے گا، غصہ آئے گا تو اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے. سبحان اللہ. ایک پہچان ہے اللہ والی، حدیث شریف میں ہے. سب باتیں حدیث کی ہیں. من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے راضی ہو، اللہ کے لیے ناراض ہو، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے دینے سے باز رہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اپنے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. میں نے سرکار اپنے پیر و مرشد مفتی اعظم ہند کی زندگی بہت زیادہ تو نہیں دیکھی ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں دیکھی ہے. طالب علمی کے زمانے میں نے ان کو ایک بار نہیں بہت مرتبہ دیکھا ہے. ان کی صحبت میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہے، شرف حاصل ہوا ہے. ان کو میں نے اسٹیجوں پر جلسوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے لوگوں سے ملتے جلتے بھی دیکھا ہے، میں نے دعا تعویذ کرتے بھی دیکھا ہے. میں نے ان کے گھر میں جو میلاد شریف جمعرات کے دن ہوا کرتی تھی، ہر جمعرات کو اس محفل میلاد میں بھی بہت بار شرکت کی ہے. جب میں آج غور کرتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ اپنے لیے جسے غصہ نہ آتا ہو، غصہ بھی آئے تو دین کے لیے آئے، اپنے لیے نرم، دین کے لیے گرم. تو ایک نہیں بہت سی باتیں مجھے یاد آتی ہیں. اپنے لیے اتنے نرم. ایک بار میں نے دیکھا نماز پڑھ کے مسجد سے باہر تشریف لائے، گھر کے لیے چلے، دولت خانے کے لیے. جیسے تیسے مسافہ کرنے والوں نے مسجد میں چھوڑا تو ایک گاؤں کا آدمی کوئی گاؤں کا آدمی دیہاتی ایک استفتہ لے آیا، بہت لمبا لکھا ہوا، اور وہیں راستے میں روڈ پہ اس نے دے دیا. حضرت اس کا جواب چاہیے. سمجھے؟ بے پڑا کیا جانے بیچارہ وہ گاؤں کا تھا. اتنا لمبا کھرا حضرت وہیں گلی میں پکڑا دیا، اور لوگ دائیں بائیں مڈے پکڑے ہوئے ہیں. حضرت جا رہے ہیں جھڑی ہاتھ میں، نماز پڑھ کے نکلے. پیچھے پیچھے آدمی بھی ریلا ہے پورا، لوگ نمازی ساتھ ساتھ دروازے تک جاتے تھے لوگ. اب وہ کھرا پورا پکڑا دیا، اور حضرت کی سادگی دیکھو، نہ غصہ نہ جلال، وہیں کھڑے کھڑے اسے پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. میں بھی کھڑا تھا برابر میں، میں نے دیکھا اس میں املے کی بہت غلطی ہیں. املا اردو لکھی ہوئی تھی بڑی بے تکی. اب پڑھ رہے ہیں، اب پڑھے جا رہے ہیں اس کو، سمجھے؟ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان. جلال نہیں آیا. وہ ساتھ والے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ کہاں اس نے پکڑا دیا، یہاں گلی میں پڑا دیا، تو باؤ بھائی وغیرہ وہ ساتھ میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ مفتی صاحب لکھ دیں گے، دارالفتہ میں دے دیا جائے گا، مجھے دے دیجیے. تب دھیان آیا تو کہا اچھا لیا، ورنہ وہ یہی پڑھے جا رہے تھے. اور دین کے لیے یہ حال ہے. جب بھی میں نے غصے میں دیکھا، اچھا ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ غصہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک غصہ یہ ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دیر میں آئے اور جلدی جائے. فرماتے ہیں یہ مومن کی شان ہے. بہت دیر میں غصہ آئے اور آتے ہی جلدی چلا جائے. اور دو صورتیں اور ہیں کہ جلدی آئے جلدی جائے، دیر میں آئے دیر میں جائے، اس سے گھٹیا درجہ ہے. اور آخری صورت یہ ہے کہ جلدی آئے اور دیر میں جائے. حضور فرماتے ہیں یہ پورا شیطان ہے. جلدی جلدی آئے، ذرا سی بات پہ، چھوٹی موٹی بات پہ
بالکل برداشت ہی نہیں ہے. ذرا سا کسی نے کہہ دیا, کونی بھی لگ گئی چلتے پھرتے کسی کی, تو اسی میں لال تال ہو گئے. ایسا کر دوں گا اور ویسا کر دوں گا. گاؤں میں دیکھو کیسے لڑتے ہیں سمجھے ذرا سی باتوں کو. بچوں میں جھگڑا ہو جائے بچوں میں, تو جب تک لٹ نہیں چلا لیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. بچوں کے پیچھے سب طاقت دکھا دیں گے اپنی. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اگر آئے بھی اسے غصہ تو دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. سمجھے آپ؟ حضرت کو کبھی ایسا ہوتا بھی تھا تو فوراً اگر جلال میں آئے بھی تو فوراً اتر جاتا تھا. اس کے بعد دعا دے رہے ہیں, اللہ یہ کرے, اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کو ٹھیک کرے, اللہ آپ کو امن و امان دے, سلامتی دے, اللہ آپ پہ فضل فرما, اللہ خیر فرما. کبھی کسی نے بہت تنگ کرا. ایک بار ایک گاؤں کا آدمی آ گیا, تعویذ لگتے سویرے. تعویذ حضرت شروع میں نہیں لگتے تھے, بلکہ میں نے سنا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان, ان کے والد گرامی تعویذ قطعی نہیں لگتے تھے, کتنا ہی کوئی کہے. اگر وہ تعویذ لکھنے میں لگ گئے ہوتے تو یہ پبلک جو ہے یہ انہیں اعلیٰ حضرت بننے ہی نہیں دیتی. سمجھے نہیں؟ یہ کتابیں جو پڑھ رہی ہے دنیا آج, مفتی لوگ فتویٰ لکھ رہے ہیں, یہ لکھ ہی نہیں پاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے بہت خوشامد کی تعویذ کے لیے, کہ نہیں وہ منشی جی بیٹھے ہیں میری اجازت سے لکھتے ہیں, ان سے لکھوا لیجئے. میں نے اجازت دے رکھی ہے, وہی لکھیں گے. دعا دے دیتے تھے, دم بھی کر دیتے تھے, لیکن اپنے ہاتھ سے نقش نہیں لکھتے. تو سرکار مفتی اعظم ہند کا بچپنا تھا, انہوں نے کہہ دیا کہ لکھ دیتے, اتنا کہہ رہا تھا تو. حالات نے فرمایا کہ مصطفیٰ میاں تم ابھی نہیں جانتے ہو. تو حضرت نے تعویذ آخری عمر میں لکھنا شروع کیا, تو وہ کہتے تھے, فرماتے تھے خود ہی کہ مجھے تو تعویذی ملا بنا ڈالا. جھنجھلا جاتے تھے, دن بھر لکھتے ہو گیا. سبھی دیکھو لائن لگی ہے, گاؤں کے دیہات کے, ہندو مسلمان سکھ عیسائی, جس کو دیکھو لائن لگی ہوئی ہے. اس لائن میں غریب و امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. مالداروں کے لیے الگ سے چیمبر نہیں بنے ہوئے تھے وہاں. کھانے بھی دو طرح کے نہیں پکتے تھے. میں نے مفتی اعظم ہند کے دور میں کھانا بھی ان کے کھایا ہے کئی مرتبہ. ایک ہی پکتا تھا, چاہے بمبئی کے سیٹھ ہوں, چاہے بریلی کے آس پاس پیلی بھیت رامپور گاؤں کے دیہاتی ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, سب کے لیے ایک ہی کھانا پکتا تھا. الگ سے کھانے اسپیشل نہیں پکتے تھے. اور جناب والا نہ تعویذ اور دعا کے لیے الگ سے کوئی, ان کے لیے الگ سے کوئی چیمبر تھا جہاں سے نکل کے آ کے تعویذ لے لیں, بلکہ ایک ہی لائن میں لگنا پڑتا تھا. اگر کروڑ پتی صاحب کو بھی تعویذ لینا ہے تو غریبوں کے پیچھے ہی اس کو بیٹھنا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سویرے سے دوپہر تک ہو گیا لکھتے لکھتے. 2 بجے دوپہر ہو گئی, خوب گرمی. جب اٹھ کر کے چلنے کا ٹائم آیا گھر کے لیے, اندر جانے کے لیے, تو ایک دیہاتی آدمی اور آ گیا. اسی ٹائم جب اٹھے تو وہ اسی ٹائم وہ آ گیا. جیسے تیسے اٹھنے کو ملا, سویرے سے لائن ختم ہوئی. اب وہ گھر کی طرف کو جیسی موڑے, اس نے کہہ دیا, ارے حضور حضور. کیا بات حضرت؟ تو تھوڑا سا جلال آ گیا. اور فرمایا کہ تمہارے یہاں کولو کے بیل کو بھی کبھی چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ دیہات کا آدمی, گاؤں کا آدمی, وہ سمجھا نہیں, ڈر بھی گیا. اس نے کہا حضرت کبھی نہیں چھوڑتے. اس نے کہا کبھی نہیں چھوڑتے. تو اتنا جو اس نے کہا تو ہنسے مسکرائے. لاؤ کیا کام ہے, سمجھا؟ جو اس نے بتایا وہ نقش و تعویذ لکھ کر کے دے, سمجھا؟ اور جلال کبھی آتا تھا, نماز کسی کو غلط پڑھتے دیکھ لی, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, چھڑی ہاتھ میں, کسی کوئی سجدے میں ہے, اس کی انگلیاں نہیں لگ رہی ہیں, سجدے میں نہیں ٹک رہی ہیں, وہیں پہ انگلی لگا انگلی, سمجھے؟ داڑھی مڑانے والے سامنے آ گئے, تب اس پہ جلال آتا تھا, سمجھے؟ کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی مذہب کے خلاف, اور ان کا جلال بھی کیا تھا؟ اللہ والوں کی پہچان سبحان اللہ, اللہ والوں کی شان سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حدیث شریف میں لا تکثر الکلام الا بذکر اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے زیادہ بات چیت نہ کیا کرو۔ اللہ والے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ بات چیت میں اس کے یہ دیکھو کہ جس کے منہ سے بات چیت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام نکلتا ہو، بات میں اللہ کا نام لاتا ہو، یہ مومن کی پہچان ہے، حضور کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تکثر الکلام الا بذکر اللہ، یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کی ہے۔ ایک حدیث میں اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی ہے، اذکر اللہ حتی یقولوا انہ مجنون، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ بلکہ مشورہ دوں گا، عادت ڈالو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ بات چیت میں اگر کوئی چیز اچھی لگی، اگر کوئی سیب کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، آپ کو میٹھا لگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیب بہت میٹھا ہے، بجائے اس کے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس سیب کو کتنا میٹھا بنایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ کبھی پہاڑوں پر گئے، خوبصورت مناظر دیکھے، سمندر کی طغیانیاں دیکھی، سمندر کی موجیں لہریں دیکھی، تو بجائے یہ کہنے کہ یہ سمندر کتنا طول طویل ہے، کتنا گہرا ہے، کہ زبردست موجیں، یہ کہیے اللہ نے اسے کتنا گہرا بنایا ہے، کتنا بڑا بنایا ہے، یہ پہاڑی اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے، یہ منظر اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے مجھ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ گھر سے نکلے، آپ کے بچوں نے، آپ کی بیوی نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے ماں باپ نے پوچھا کب لوٹیں گے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کب لوٹیں گے، کہ لکھنؤ جا رہے ہیں، پرسوں کو لوٹیں گے، بجائے اس کے یہ کہنے کہ یہ کہیے اللہ نے چاہا انشاءاللہ پرسوں کو لوٹاؤں گا۔ بے شک بے شک۔ بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں، انبیاء، اولیاء، بزرگان دین کے فضائل و اختیارات اگر بتائے جائیں تو ان میں بھی، حالانکہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہے، لیکن پھر بھی زبان سے ذکر ہو جائے تو بہت بہتر ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، آپ کو علم غیب تھا، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صاحب اختیار تھے، آپ کو کائنات کی ہر چیز کا اختیار حاصل تھا، آپ مختار دو عالم تھے، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر شے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے حضور غوث اعظم کو سب ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہند کے راجا ہیں، سلطان الہند ہیں، اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہندوستان کا راجا بنایا ہے، سلطان الہند بنایا ہے۔ بزرگوں کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے، اللہ والوں کی شان بھی بیان ہوتی رہے، اور گستاخی کرنے والوں کے منہ پر دھول جھونکی جاتی رہے، اور توحید کا جھنڈا بھی قائم رہے۔ اللہ پر جو ایمان کی شان ہے مومن کی، وہ شان باقی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ مرتبہ اتنا بڑا کسی کو ملنے کا سوال ہی نہیں، مگر دیا کس نے؟ بولیے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاب تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کہیں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا،
ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوے پاک حبیب دکھا تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موقع پہ یہ شعر نہ پڑھا جائے تو بڑی بھول ہوگی. یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی شعر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. اب وہ دیکھیے وہ حضور غوث اعظم کی منقبت لکھی ہے, وہ کئی قسطوں میں ہے, بڑی مشہور ہے. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, بہت مشہور ہے, سینکڑوں شعر ہیں, 3 قسطوں میں ہے, سمجھا. اس میں جہاں منکرین کی خبر لیے مخالفین کی تو بات کہنے کا ڈھنگ دیکھیے. فرماتے اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کی تعریف کرتے ہوئے ان کے مخالفین کی خبرگیری فرماتے ہوئے اے غوث اعظم اس پہ یہ قہر کے اب چند مخالف تیرے, اس پہ یہ قہر کے اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں رتبہ تیرا مگر تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بڑھائے؟ سب بولو. اللہ تعالی. میں بلوا رہا ہوں آپ سے قصدن. بات کیا چل رہی ہے؟ لا تکثر الکلام الا بذکر اللہ. اللہ کا نام لیے بغیر زیادہ بات نہ کیا. جتنی بار منہ سے نکلے یہ بینک بیلنس ہے, سب کھاتے میں جا رہا. قیامت کے دن کھاتے کھلیں گے, جب یہ کھاتے سب بند ہو جائیں گے تو وہ کھاتے کھلیں گے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اس حدیث کی طرف اشارہ ہے من عاد لی ولی فقط آذنتہ للحرب. اللہ فرماتا ہے جو کسی میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. ہاں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اور یہ گھٹائیں اسے منظور بہانا تیرا. امام احمد رضا نے زندگی بھر اللہ کے محبوب بندوں کی تعریفیں کی ہیں, ان کے قصیدے لکھے ہیں, ان کی منقبتیں لکھی ہیں, حضور کی نعتیں لکھی ہیں, لیکن اللہ کو بھول کے نہیں لکھی ہیں, اللہ کا نام لے کے لکھی ہیں, اللہ کی یاد دلا کر کے لکھی ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر کا دامن نعرہ تکبیر. اللہ کی توفیق سے میں نے ابھی جلدی میں جو کتاب لکھی ہے وہ ذکر خدا اور امام احمد رضا, سمجھے آپ. اس میں نے بہت اپنی بساط بھر تفصیل سے اس موضوع کو خوب سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. تو یہاں بس مختصر اب بات کرنی ہے کہ اللہ والوں کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی بات بات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالی اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر خوب جیسے بھی جہاں بھی جتنا زیادہ ہو یہ دل کی پہچان ہوتی ہے. دل میں اللہ کا نام ہوگا تو زبان سے بھی اللہ کا نام نکلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب میں دیکھتا ہوں اپنے سرکار مفتی اعظم ہند کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں, غصہ بھی ہو رہا ہے, جلال میں بھی ہے. تو جلال میں غصے میں کیا نکلتا تھا ان کے منہ سے؟ کسی کلین شیف کو دیکھ لیا داڑھی منڈے کو یا کسی عورت کو آ گئی سامنے بے پردہ بے حجاب, استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بے پردہ ہے, نقاب نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے, لا حول ولا قوت استغفر اللہ کروڑ بار استغفر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غصہ ہو رہا ہے. جلال دیکھیں آپ, جلال ہے کہ ذکر الہی تسبیح پڑھی جا رہی. ان کا جلال بھی خدا کی یاد بنا ہوا ہے.
ان کے منہ سے غصے میں بھی کوئی اور لفظ نہیں نکل رہا ہے، بار بار استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ، کروڑ بار استغفر اللہ، داڑھی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا، استغفر اللہ، توبہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دعا شروع کر دیتے تھے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو ترقی دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ ایک دم اتر جاتا تھا، پھر دعا دیے جا رہے ہیں، بہت بہتر۔ یہ تھی پیاری پیاری ادا۔ بڑھاپے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو بڑھاپے میں بوڑھے لوگ کراہنے لگتے ہیں، کراہٹ کی آوازیں آتی ہیں منہ سے۔ بوڑھے لوگ نا بڑھاپے میں چلتے پھرتے اون کرتے ہیں، اون نکھر نکھر منہ سے نکلتی ہے نا، اون اٹھتے بیٹھتے۔ اور مفتی اعظم اون ہی کرتے تھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اون میں نے کبھی سنی نہیں، یا اللہ یا اللہ، اٹھ رہے ہیں تو یا اللہ، بیٹھ رہے ہیں تو یا اللہ۔ لوگ سمجھ رہے ہیں بوڑھا کرا رہا ہے، ارے بوڑھے کا کرانا بھی ذکر الہی ہے، لا تکثر الکلام الا بذکر اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھا؟ اس زاویے سے دیکھو، اتنا غور کرو مفتی اعظم کی باتوں پہ، ان کے انداز پر، ان کے افکار پر، ان کے چلنے پھرنے پر، ان کی بول چال پر، ان کے غصے و ناراضی پر، ان کی تمام کے تمام حالات زندگی پر اتنا غور کرتے چلے جاؤ، عقدے کھلتے چلے جائیں گے، پردے ہٹتی چلی جائیں گی، اور ولایت کے منصب دکھاتے چلے جائیں گے کہ واقعی دنیا کے پردے کے اوپر اللہ نے ایک ایسا انسان اس دور میں دکھا دیا تھا جیسوں کو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، تاریخوں میں پڑھتے تھے کہ فلاں ایسے ہوئے ہیں، فلاں بزرگ ایسے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے، پرانے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے، اس دور میں ایسے لوگ ہوتے تھے۔ اللہ نے اس دور میں بھی انہی میں کا ایک دکھا دیا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی اچھی بات کہی تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری، مفتی اعظم یک از مردمان مصطفیٰ، مفتی اعظم یک از مردمان مصطفیٰ۔ حضرت تاج الشریعہ نے یہ لکھی تھی، میری طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، پڑھتا تھا میں بدری شریف میں، حضرت حضرت میاں صاحب قبلہ مصر سے پڑھ کے آئے تھے جامعہ ازہر سے، خود پڑھاتے بھی تھے، پتے بھی لکھتے تھے۔ بدری شریف میں مشاعرہ ہوتا تھا عرس آمدی کے موقع پر، مدرسہ بندر اسلام میں ایک دن پہلے مشاعرہ جو ہوتا تھا، ترہی مشاعرہ ہوتا تھا، تو ترہی مشاعرے میں طرح رکھی گئی تھی، استاد زمن کا ایک مصرع تھا، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اس کے اوپر شورا نے گرہ لگائی تھی، بریلی شہر کے بعد 7 شہر اکٹھے ہو جاتے تھے، بھیڑ لگ جاتی تھی۔ ریحان ملت حضرت رحمانی میاں بھی خود بیٹھتے تھے، شعر بھی کہتے تھے، حضرت حضری میاں صاحب بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی شعر بنا کے پڑھ رہی تھی، وہ گرہ لگائی تھی۔ ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، حضرت میاں نے کہا تھا اس پر، سروری کیا چیز ہے ان کے گدھا کے سامنے، سروری کیا چیز ہے ان کے گدھا کے سامنے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، اصل میں یہ کاسا کہتے ہیں بھیک مانگنے کے پیالے کو، جس سر پہ جو چیز اوڑھی جاتی ہے نا، اس کو الٹ لو تو یہ پیالے کا کام کر جاتی ہے۔ ٹوپی بہت سی جگہ میں نے دیکھا، ہمارے یہاں نیاز وغیرہ بٹتی ہو، کوئی چیز نہ ہو تو لوگ ٹوپی میں بھر کے لے آتے ہیں۔ سنتوں میں بڑی حکمت ہے ویسے، ہاں ہر سنت میں حکمت ہے، ٹوپی برتن کا کام کر جائے کہیں ضرورت پڑ جائے تو۔ اپنے سروں پر تو ٹوپیاں ہوتی ہیں، بادشاہوں کے سروں پر تاج ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ عقل چوپایوں کو دیکھ بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی
अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह नारे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद हजरत आला हजरत अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और फरमाते हैं मुफ्ती आजम यके अस मर्दमान मुस्तफा, मुफ्ती आजम यके अस मर्दमान मुस्तफा, उस रज़ाए मुस्तफा की दुश्मनी अच्छी नहीं, उस रज़ाए मुस्तफा की दुश्मनी अच्छी नहीं। खुलासा कलाम ये कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मुबारक ज़ात में जितना गौर करो, सोचो उनकी बातों को। आज हम सोचते हैं, वो हमारा सोचने का ज़माना नहीं था। आज और करते हैं, सोचते हैं तो लगता है अल्लाह का बेहद शुक्र एहसान है। इस फितनों फिरकों के दौर में अल्लाह ने हमें ऐसों का दामन दे दिया है कि जिनका दामन थाम करके रसूल खुदा का दामन मिलेगा। सुभान अल्लाह। ऐसों से अल्लाह ने हमको वाबस्ता कर दिया है। बरेली शरीफ में मैंने वो नजारा अपनी आंखों से देखा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के विसाल मुबारक, आंखें खुल गई दुनिया की। असल में होता क्या है, फकीर अपने आप को छिपाता है, अल्लाह उसे उठाता है। अल्लाह वालों की एक पहचान ये भी होती है, अल्लाह वालों की एक पहचान ये भी होती है कि ऐसा लगता है कि इन्हें अपना मर्तबा पता ही नहीं है। बहुत से लोग देखे होंगे, उन्हें अपनी तारीफ अच्छी लगती है कुछ नहीं। हाँ, रुतबा जैसे अल्लाह सिवा देता है, शायर का शेर है, पुराने किसी शायर का है, रुतबा जैसे अल्लाह सिवा देता है, वो दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं आप मदहो सना खुद अपनी, जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है। खाली बर्तन बोलता है, भरा हुआ बर्तन नहीं बोलता। समझे? अपनी तारीफों में लग गए लोग। बात तो ऐसे हैं आजकल कि उनकी तुम तकरीर करो, उनकी तारीफ ना करो तो नाराज हो जाएंगे, जलाल आ जाएगा। हमारा जिक्र नहीं किया, हमारी तारीफ नहीं की, हमारी इज्जत नहीं की, पीर बने फिर रहे हैं। तुम क्या जानो पीरी किसे कहती है? जिसको अपनी तारीफ में खुद मजा आने लगा, वो तो पीरी फकीरी के पास से भी नहीं गुजरा। अगर सुनना भी पड़े अपनी तारीफ तो किसी मसले से सुन ले, ताज़ा घूंट समझ के पी ले। आज तो मैं ये देख रहा हूं कि बहुत से लोग वो हैं कि उन्हें ये फिक्र पड़ी है कि हमारे मरने के बाद में हमारा उर्स होगा कि नहीं होगा। मदार शरीफ बनेगा कि नहीं बनेगा? ये फकीरी है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से ऐसे भी होंगे अब कि ऊपर तो उर्स होते होंगे, शानदार मदार और गुंबद बनते होंगे, और नीचे कब्र में पिटाई होती हो सकता है। फकीर की नजर ऊपर के मदारों गुंबदों उर्सों पर नहीं होती है, फकीर की नजर कब्र के उजाले पे होती है। ऊपर मुझे कोई जानने वाला ना हो, कोई मानने वाला ना हो, कोई मेरे हाथ चूमने वाला ना हो, कोई मेरा जिक्र करने वाला ना हो, लेकिन कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाए, साथ खैरियत के खुदा के महबूब का दीदार हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने लिए समझे आप, मरे जा रहे हैं, अपने लिए मरे जा रहे हैं। अल्लाह वाले की शान ये होती है कि उसे ये पता ही नहीं होता है, ऐसा लगता है इन्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं। मैंने देखा है सरकार मुफ्ती आजम हिंद की इज्जत और अजमत उनकी हयात जाहिरी में भी खूब जाहिर थी। बेशुमार मुरीदों के रेले थे, बड़े ऊंचे छोटे गरीब देहाती शहरी, समझे, बहुत कसीर तादाद में हर तरह के लोग। खुद शहर बरेली के अंदर, शहर के अंदर अल्लाह ने वो इज्जत दी थी कि लोग मरने को जान देने को तैयार रहते थे बरेली के रब्बी, समझा।
اور میں نے دیکھا ہے کہ بریلی شریف میں رکشہ لے کے چل دیے، رکشے پر لیا، بھاؤ بھائی کو بٹھایا اور چلیے پرانے شہر چلنا ہے، کسی مریض کی عیادت کو جانا ہے۔ عام طور سے ان کا جانا جو ہوتا تھا وہ یا تو پرانے شہر اپنے چچا زاد بھائی جو بہنوئی بھی تھے، حضرت مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، صدر العلماء مولانا تحسین رضا خان کے والد، پرانے شہر کاکڑ ٹولہ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ دونوں میں 6 مہینے کا فرق تھا، وہ ان سے 6 مہینے بڑے تھے، چچیرے بھائی بھی تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان سے 6 مہینے بڑے تھے اور 6 مہینے حضرت سے پہلے ان کا وصال بھی ہوا ہے۔ میں نے دونوں کو اس رضی کے اسٹیج پہ بیٹھے دیکھا، شکل و صورت بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کون سے مفتی اعظم۔ ان سے ملنے جاتے تھے، کبھی کسی بیمار کی عیادت کو جاتے تھے، کاروں گاڑیوں والے ان کے بے شمار مرید تھے، شہر میں بھی کہیں بھی اشارہ کر دیں، کتنی خبر بیچ دیں، کاروں کی لائن لگ جائے، کچھ نہیں، باؤ بھائی رکشہ لاؤ، رکشہ آیا بیٹھے چلے جائیں۔ اور کتب خانے والے روڈ پہ، ادھر کبھی بہاری پور ڈال والے روڈ پہ، اب لوگوں کو پتہ چلتا تھا مارکیٹ میں کہ بڑے مولوی صاحب آ رہے ہیں، بریلی کے لوگ بڑے مولوی صاحب کہتے تھے۔ تو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ دکاندار لوگ مسلمان نہیں، ہندو، سکھ، سندھی، بڑے بڑے لالا لوگ بنیے، جب پتہ لگتا تھا بڑے مولوی صاحب کا رکشہ آ رہا ہے، دکانیں چھوڑ کے باہر فٹ پاتھ پہ، سبیل پہ، روڈ پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں لالا لوگ، سردار سکھ لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، مفتی اعظم کی نظریں نیچے کو ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، کیا میری عزت ہے، کون کون مجھے کیا جانتا ہے اور کیا مانتا ہے۔ ایک بار میں نے خود دیکھا تھا، وضو فرما رہے تھے مدار شریف کے سامنے جو دروازہ تھا اس میں بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں، ایک سردار نکل کے گیا گلی میں سے، دیکھا ایک دم رک گیا اور حضرت وضو کرتے رہے اور وہ پانی لے لے کے منہ پہ ملتا رہا۔ ایک سکھ ملے جا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، نگاہیں نیچے کو، رکشے پہ بیٹھے جا رہے ہیں، ایک معمولی آدمی ساتھ میں بیٹھا ہے، ورنہ جس کو چاہے ساتھ میں لے جائیں، جس کو چاہے بلا لیں، لیکن ایک معمولی غریب آدمی ساتھ میں ہے اور رکشے پہ بیٹھے جا رہے ہیں، ہاتھ باندھے لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، دکانیں چھوڑ کے بھگدڑ مچ رہی ہے اور مفتی اعظم کی نظریں نیچے کو ہیں۔ انہیں دیکھ کر کے بات یاد آتی تھی شاعر کا وہ شعر، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔